ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 28۔ موقع دیکھ کر فرال سے ملاقات کروانے کا وعدہ کر کے وہ ان لوگوں کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فہام کی فرمائش پہ نمک منڈی لے آیا تھا، جو کل سے خوف کے زیر اثر اپنا کافی خون جلا چکے تھے۔ ویسے کراتی سے میرا کزن اپنے دوستوں کے ساتھ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے آیا ہوا ہے، اور جس طرح کی سچویشن میں تم لوگ پھنسے ہوئے ہو اس سے نکلنے کے 1001 طریقے ہیں، یہ لوگ تمہیں بتا دیں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں سارا معاملہ ان کے سپورٹ کر کے آرام سے پشاور کی سیر کرو، اس طرح سے تمہارا مسئلہ حل کریں گے کہ حیران رہ جاؤ گے۔ کونے پہ گاڑی روکتے ہوئے وہ ساتھ ہی بولے بھی جا رہا تھا، میں بھی اور اسی وقت ان بابرکت شخصیات سے ملنا چاہتا ہوں۔ حماس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ خوش قسمتی ہے تمہاری، وہ لوگ یہیں موجود ہیں، وہ ہنستے ہی بولا۔ یہاں؟ فہام نے اچنبے سے پوچھا۔ ہاں یار، تمہاری طرح وہ بھی کھانے کے بے حد شوقین ہیں۔ گاڑی سے اتر کر وہ لوگ پیدل ہی چلتے ہوئے اندر داخل ہو چکے تھے۔ نمک منڈی کے نام سے مشہور وہ ایک چوڑی سی اسٹریٹ تھی جہاں آمنے سامنے کتار در کتار کھانے کی چھوٹی بڑی دکانیں بنی ہوئی تھیں۔ مٹن اور بیف کی ایک اشتہا انگیز خوشبو چاروں اور چکراتی پھر رہی تھی، جس سے بنائی گئی انواع اقسام کی ڈشوں سے پوری گلی مہک رہی تھی، جس سے بھوک میں بیش بہا اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دکانوں میں سے اٹھتا کوئلے کا دھواں آسمان کی طرف اٹھتا الگ ہی خوشکن لگ رہا تھا۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے وہاں اتنی رونق تھی کہ چاند رات کا گمان ہوتا تھا۔ رش میں سے جگہ بناتے ہوئے سلمان انہیں ایک بڑی سی شاپ کے پاس لے آیا تھا، جہاں کھلی جگہ پر بہت سی میز اور کرسیاں لگا کر کافی لوگ گرما گرم کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بتاؤ کیا کھانا ہے؟ سلمان نے ان لوگوں سے پوچھا۔ چرسی مٹن تکھے، فہام کے بے ساختہ کہنے پہ سلمان کے علاوہ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ چرسی تکے؟ قربانی سے پہلے بکروں کو چرس والے سگریٹ پلائے جاتے ہیں کیا برو؟ بشیر نے چنبے سے پوچھا۔ ابے نہیں یار، ایسے ہی نام رکھا ہوا ہے اس کا، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ان سے تھوڑی ہی دور ایک بلیک کلر کی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی جس کے میوزک پلیئر میں ڈسپسیتو پورے زور و شور سے بج رہا تھا۔ جب ایک شخص بلیک ہوڈی پہنے ہوڈ کو سر پہ گرائے گاڑی کے بونٹ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ارد گرد سے بے نیاز اپنے سامنے پڑے کھانے کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ ماحول پہ سرور ستاری کرتے تیز میوزک پر ساتھ ہی سر بھی دھن رہا تھا۔ دیکھ تیرا بھائی، سمیر نے اس کے ڈسپسیتو سننے کی طرف اشارہ کر کے ہنستے ہوئے حماس کو کہا۔ یہ گانا سنے بغیر تو اس کا کھانا حلق سے نہیں اترتا، آؤ میں ملواؤں اس سے۔ کھانے کا آرڈر کر کے سلمان ان چاروں کو اس کے پاس لے آیا تھا۔ یہ لے بھوکے بکرا خور، 8000 کا بل بن چکا ہے اور اب بیچاروں کے پاس بکرے بھی ختم ہو گئے، لیکن تیری بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، کچھ شرم کر لے۔ جب بھی کسی نے جلے بھنے انداز میں ایک بڑی سی ٹرے میں رکھے مٹن سیخ کباب اس کے سامنے بونٹ پہ پٹھائے۔ تو جانتا تو ہے ریاض، میں کھانے کو اپنا محبوب نہیں بلکہ اپنا رقیب سمجھتا ہوں، جبھی تو آستین چڑھا کر اس پہ ٹوٹ پڑتا ہوں۔ اب دنیا میں آئے ہیں تو کیا ان نعمتوں سے فائدہ بھی نہ اٹھائیں؟ ایک گرما گرم سیخ ہاتھ میں پکڑے وہ بھاپ اڑاتے کباب اس میں سے نکالتے ہوئے بولا، جبھی اس کی نظر سلمان پر پڑی۔ کیوں بھی سلو، ٹھیک کہا نا میں نے؟ ہوڈ کو پیچھے گرائے اب وہ دوسرے ہاتھ سے اپنے بال سنوارا تھا۔ 100% درست کہا حمزہ صاحب۔ حمزہ علی حیدر؟ وہ چاروں حیرت زدہ سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ سلمان نے انہیں بت بنے دیکھ کر حیرت سے کہا۔ ابے یہ حمزہ ہے، حماس نے دبے دبے جوش سے کہا۔ حیدر بھائی؟ دوسری لمحے وہ چاروں چیختے ہوئے اس سے لپٹ گئے تھے۔ جو انہیں سلمان کے ساتھ کرنا تھا وہ اب اس کے ساتھ کر رہے تھے، لیکن یہ ان کا کوئی پلان نہیں تھا۔ اتنا شوق تو سلمان کو دیکھ کر بھی نہیں لگا تھا جتنی خوشی حیدر کو وہاں دیکھ کر ہو رہی تھی۔ جامعہ سے پاؤس آؤٹ ہونے کے بعد بھی ابھی تک ان کے وہاں زور و شور سے چرچے ہوتے تھے۔ ان چاروں کی شرارتوں سے تنگ آ کر پروفیسر اکثر یہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کو ضرور حیدر نے اپنی جگہ پہ بھیجا ہے۔ وہ لوگ بھی کافی فخر سے ایسے ٹیکس قبول کیا کرتے تھے۔ ارے اتنی محبت اس کمینے ریاض نے بھی مجھ سے نہیں کی، حوصلہ کرو بچوں۔ وہ چاروں بھی بونٹ پہ اس کے ساتھ ہی چڑھ گئے تھے جب وہ بکھلا کر بولا، سلمان تیرے کزن کے دوست یہی لوگ ہیں نا؟ سمیر کو تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں بھائی، ہم لوگ ہی ہیں اس کے کزن کے دوست، اور میں کزن ہوں اس خبیث کا۔ جب بھی سلمان کی بجائے وہاں تھے تیمور اور اشر نے اس کی بات سن کر جواب دیا۔ وہ دونوں قہوے کی تلاش میں نکلے تھے۔ ٹرے کی بجائے ہاتھوں میں ہی چھوٹے چھوٹے کافی سارے کپ اور کیتلی اٹھائے ہوئے تھے۔ بس تم لوگوں کا یہی ری ایکشن دیکھنے کے لیے میں نے نہیں بتایا تھا، سلمان ہنستے ہوئے ان چاروں سے بولا۔ امائزہ نے وعدے کے مطابق اپنے دوستوں کو اس سے ملوا دیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ڈیشنگ لیکن سنجیدہ سے نظر آنے والا بیرسٹر سواش ابراہیم خان ان سب کو ہی مروب کر گیا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وکیل بھی اتنے پیارے ہو سکتے ہیں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈال دی تھی۔
وہ کورٹ سے سیدھا اسے یونی سے پک کرنے آیا تھا۔ سیاہ کوٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں، جس کے اندر پہنی ہوئی وائٹ شرٹ کی آستین بھی فولڈ کر کے کوٹ کے کف پہ چڑھائی ہوئی تھی۔ گریبان کی اوپری بٹن کھلے ہونے کے ساتھ ٹائی کی نوٹ بھی ڈھیلی کی ہوئی تھی۔ اس کا سارا فوکس ڈرائیونگ پر تھا، لیکن بے ساختہ چونک کر اسے دیکھا جو لبوں پہ ہاتھ رکھے ہنسے جا رہی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے گیئر بدلتے ہوئے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ آپ یقین نہیں کریں گے آج یونی میں کیا ہوا ہے، وہ ہنسی کے درمیان بامشکل بولی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے کلاس فیلو نے آج مجھے پروپوز کی ہے۔ واٹ؟ اس کا پاؤں جھٹکے سے بریک پہ جا پڑا۔ شوق ہی تو لگا تھا اتنی عجیب بات سن کر۔ ارے غصہ مت کریں، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ بیچارہ اسی وقت معافی مانگ کر گیا تھا۔ پھر سواش کے تاثرات اسے پھر کھلکھلانے پہ مجبور کر گئے۔ ایسے آپ کو برا نہیں لگا کہ کسی نے آپ کی بیوی کو پروپوز کیا ہے؟ اس اطمینان سے گاڑی سٹارٹ کرتے تھے حمائزہ نے چنبے سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ یقیناً اسے حقیقت کا علم نہیں ہوگا، وہ سکون سے بولا۔ پھر بھی آپ کو غصہ بھی نہیں آ رہا اس انسان پر؟ آپ اتنا پازیٹیو کیوں لیتے ہیں ہر بات کو؟ مجھے غصہ بھی نہیں آ رہا ایسا، کیونکہ جب اس نے اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگ لی تو پھر فضول میں معاملہ کھینچنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ جنونی ہوتے ہیں، بس جیسے وہ ہونا اچھا ہے، لیکن یہ جو جنونیت ہوتی ہے نا، یہ کام بگاڑ دیتی ہے۔ کچھ لوگ تو جلدی ہوا سے بھی لڑ پڑتے ہیں کہ میری بیوی کو چھوا بھی کیوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اس نے اس لڑکے کا حال خراب کر دینا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ پہلے سے اپنی حرکت پہ گلٹی ہے۔ لیکن تم خود سوچو، کیا یہ ٹھیک ہوتا؟ اور اگر جو مجھے تھوڑا بہت غصہ بھی آ رہا ہے تو وہ تم پہ آ رہا ہے۔ مجھ پہ؟ لیکن میری کیا غلطی ہے اس میں؟ وہ جو توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی آخر میں حیرت سے اپنی طرف اشارہ کر کے بولی، غلطی تمہاری ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوگا کہ تم آلریڈی کسی کے نکاح میں ہو، اور دوسرا یقیناً تم نے کسی کو اپنی شادی کے بارے میں بھی نہیں بتایا ہوگا، اور تیسرا اپنا حلیہ دیکھو ذرا، کہیں سے لگتا ہے کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو۔ حمائزہ نے چونک کر خود پہ ایک نگاہ ڈالی۔ سیاہ رنگ کی کیپری اور شرٹ میں بڑا سا دوپٹہ سر پہ اوڑے، زیور کے نام پہ صرف ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جو سواش نے اسے دی تھی۔ اتنے سادہ سے حلیے میں وہ کہیں سے بھی نو بیاہتا لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اب کیا میں دلہن بن کر جایا کروں؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا۔ بلا فرض اگر وہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ایسے حرکت کرتا تو؟ بات کو پھرا کر وہ پھر وہیں لے آئی تھی، جانے اس سے کیا سننا چاہ رہی تھی۔ رخ اس کی جانب موڑے، آنکھوں میں تجسس لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر مجھے مجبوراً اس کا دماغ درست کرنے جانا پڑتا۔ آپ اسے مارتے؟ وہ پرجوشی سے بولی۔ میں تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں، میں ہاتھ سے کام نہیں لیا کرتا۔ تو پھر یہ کہ میں اس پہ 10-12 مقدمے بنا کر 5-6 سال کے لیے اندر کروا دینا تھا۔ اپنی پرسحر سی آواز میں بھاری لہجے میں اطمینان سے کہتی ہوئی اس نے سگنل پہ گاڑی روک دی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے اچانک سے چپ ہو جانے پر سواش نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ مزہ نہیں آیا؟ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ ایک لڑکے نے آپ کی بیوی کو پروپوز کیا اور پھر جانتے بوجھتے بھی وہ شادی کرنے پہ بضد ہے، اور اب بس اسے جیل میں بند کروا دیں گے؟ اس کے ہنسنے پر حمائزہ نے ناراضگی سے پوچھا۔ بس اتنی اہمیت ہے میری آپ کی نظر میں؟ تو تم کیا چاہتی ہو کہ میں اسے گاڑی سے ہٹ کر دوں؟ نہیں، یہ بھی کم ہے، اس نے سختی سے کہا۔ یہ بھی کم ہے؟ ویسے مجھے معلوم ہے کہ ایسی سچویشن کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کبھی ایسا ہوا بھی تو تمہاری قسم اسے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اگر کوئی تم پہ بری نگاہ بھی ڈالے گا تو میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ تم میرے لیے جتنی اہمیت رکھتی ہو اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنی شدت سے دعاؤں میں مانگا ہے۔ تمہیں ناراض کر کے میں اپنی دعاؤں کی بے قدری نہیں کرنا چاہتا۔ کہو تو ابھی جا کر اس لڑکے کے گریبان پکڑ لیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سنجیدگی سے بھرپور گہرے لہجے میں بولا۔ حمائزہ تادیر اس کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا پائی تھی، فوراً سے نظریں چرا گئی۔ میں تو مذاق ہی کر رہی تھی، آپ سیریس ہی ہو جاتے ہیں۔ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ اس کا اتنی بے باکی سے دیکھنا جان ہی نکال دیا تھا۔ اس طرح کا مذاق کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کبھی لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس کے جتاتے انداز میں معنی خیزی سے کہی بات اسے قطعی نہیں سمجھ آئی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے اپنے کوٹ کی جیب سے والیٹ نکال رہا تھا، پھر جانے کتنی ہزار کے نوٹ نکال کر وہ حمائزہ کی جانب مڑا، مسکراتے ہوئے تھوڑا اس کی جانب جھکا۔ حمائزہ کی سانس رکنے لگی تھی۔ پھر سواش نے ہاتھ میں پکڑے پیسے اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر سے وار کر ونڈو کا شیشہ نیچے کر کے اس بچے کے کٹورے میں ڈال دیے تھے جو کھڑکی پہ دستک دے رہا تھا۔ وہ تو فوراً ہکا بکا سا اپنی ماں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حمائزہ کا حال بھی اس بچے سے مختلف نہیں تھا۔ یہ آپ نے؟ حیرت کی زیادتی سے اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ جب تم خوش ہوا کرو تو صدقہ دے دیا کرو، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پیاری چیزوں کا صدقہ دے دیا جائے تاکہ کوئی انہیں بری نظر نہ لگا سکے۔ گوگلز آنکھوں پہ چڑھاتے ہوئے وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کس نے کہا تھا؟
وہی جس کی عطا سے تم مجھے ملی ہو، سواش نے ایک گہری نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے کہا جو ابھی بھی ورطہ حیرت میں تھی۔ آپ ڈرا دیتے ہیں مجھے، دل پہ ہاتھ رکھے وہ ناراضگی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں تم سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ بعض دفعہ میں خود بھی ڈر جایا کرتا ہوں، پھر تمہارا ڈرنا تو بنتا ہی ہے، اس نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ تمہارا میرے نکاح میں ہونا مجھے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہاری ذات پر، تمہارے دل و جان اور تمہارے وجود پر صرف اور صرف میری ملکیت ہے، صرف میں ہی اکلوتا حقدار ہوں، تو یقین مانو میرا بس نہیں چلتا کہ میں کس طرح سے دنیا کو اپنی خوش قسمتی کا یقین دلاؤں۔ اس کی کار پھر سے روڈ پہ رواں دواں تھی۔ اسے اپنی قسمت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اسے بھی اس حد تک چاہ سکتا ہے۔ ایک رشک سا اسے خود پہ آیا تھا، لیکن سواش کا انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس نے اس قسم کی باتیں کی جو نہیں تھیں۔ اگر میری شادی آپ سے نہ ہوتی تو کیا آپ تب بھی مجھ سے ایسی محبت کرتے؟ اسٹیئرنگ پہ اس کی گرفت فوراً ہی مضبوط ہوئی تھی۔ میں ایسا سوچتا بھی ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، اور اگر حقیقت میں ایسا ہوتا تو شاید میں خود کو ختم کر لیتا۔ اس کے لہجے میں سچائی موجزن تھی۔ وہ چند لمحے اس کے وجیہہ چہرے کو دیکھتی رہی تھی، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام کر اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ محبت کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اسے بڑھنے سے روکنا تو ہمارے اختیار میں ہوتا ہے نا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت مت کریں سواش، مجھے ایک خوف سا آنے لگتا ہے۔ ایک عجیب سا ڈر اس کے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن وہ سننے اور سمجھنے کی کیفیت میں ہی کہاں تھا۔ وہ تو اپنے دل کو اپنے کندھے اور بازو میں دھڑکتا محسوس کر رہا تھا۔ یہ لڑکی انجانے میں ہی اس کے جذباتوں میں تلاطم برپا کر دیتی تھی۔ کیا وہ اپنی گاڑی کیوں روکتی؟ اسے کار سائڈ پہ لگاتے دیکھ مائزہ نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھ سے ڈرائیو نہیں ہو رہی، وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ایسا؟ ابھی تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ تو مجھے ٹھیک رہنے ہی کہاں دیتی ہو؟ تمہاری یہ ذرا ذرا سی نوازشیں کسی دن میری جان لے لیں گی۔ سواش کا اشارہ اس کی قربت پہ تھا۔ وہ حیا سے سرخ پڑتے ہوئے فوراً سے اس کا بازو چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ I'm sorry، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، ساتھ ہی خود کو ڈپٹ بھی رہی تھی۔ معافی تو غلطیوں کی مانگی جاتی ہے، اگر یہ غلطی تھی تو میری خواہش ہے کہ ایسی غلطیاں تم دن میں 50 بار تو لازمی کیا کرو، لیکن صرف ہمارے بیڈ روم میں، ایسے پبلک اسپاٹس پہ نہیں، کیونکہ پھر معافی دینا میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے کہے جا رہا تھا جس نے شرم سے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ ڈاکٹر ہانیہ رکیے ذرا۔ وہ جو چکنے انداز میں کوریڈور میں تقریباً بھاگتے ہوئے چل رہی تھی، وارث کی پکار پہ ڈر کے پلٹی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ قریب آتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگا۔ آپ نے ڈاکٹر صفوان کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ خشک لبوں پہ زبان پھیر کر بولی۔ ہاں، وہ کیفیٹیریا تک گئے ہیں اور آپ کا پوچھ بھی رہے تھے۔ وارث کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ہانیہ نے رپورٹس والا لفافہ جلدی سے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ان کو یہ چاہیے، آپ پلیز دے دیجیے گا، مجھے ایک ارجنٹ کیس دیکھنا ہے۔ اسے حیران سے چھوڑ کر وہ اڑے حواسوں میں کہتی وہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکی تھی، سیدھا اپنے روم میں ہی آ کر دم لیا۔ ابھی طویل سانسیں لے کر خود کو پرسکون کر ہی رہی تھی کہ اوور آل کی جیب میں پڑا فون تھرک اٹھا، جس سے اس نے فوراً ہی نکال لیا تھا۔ لیکن اب اس کا خون خشک ہونے لگا تھا، کیونکہ وارث کی کال جس فون پہ آ رہی تھی وہ صفوان کا تھا، جو اس وقت اس کے ہاتھ میں بج رہا تھا۔ حد ہے ہانیہ، کبھی تو کوئی کام ڈھنگ سے لیا کرو۔ خود کو کوستے ہوئے وہ کال یس کرنے لگی۔ ہیلو ڈاکٹر وارث، آپ نے ڈاکٹر صفوان کو وہ رپورٹس دے دیں؟ فون کان سے لگائے وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ڈاکٹر صفوان ہی بات کر رہا ہوں۔ اس کی بنائی ہوئی آواز کان سے ٹکرائی تو فون اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ آپ ڈاکٹر صفوان کیسے ہیں آپ ڈاکٹر؟ رپورٹس مل گئی آپ کو؟ اس نے بظاہر مسکراتی ہوئی لیکن خوف سے سفید پڑتے ہوئے پوچھا، ساتھ ہی ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی جہاں وہ انگوٹھی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ اس کی اگلی بات ہانیہ کا دم خشک کر گئی تھی۔ میں ایک ارجنٹ کیس میں بہت بری طرح بزی ہوں، آپ کا فون میں ابھی بھجوا دیتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں، میں خود آ رہا ہوں۔ ہیں؟ وہ خوف سے چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ آپ کیوں زحمت کریں، میں بھیج تو رہی ہوں آپ کا فون۔ وہ اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں تھی، جب بھی اسے آنے سے روک رہی تھی، لیکن صفوان نے کچھ کہے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔ کیا کروں؟ دانتوں سے ناخن چباتے ہوئے وہ پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تم میرا قتل کروا دو گی۔ ساتھ ہی بے بسی سے انگوٹھی کو دیکھتی ہوئی وہ پھر سے اسے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ سب پلاسٹک کی چیئرز پہ دائرے کی صورت میں بیٹھے گرم قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب سلمان نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات انہیں کہہ سنائی۔ مطلب کہ جس شادی کو اٹینڈ کرنے ہم اتنی دور سے آئے ہیں، تم لوگ اسی شادی میں پھڈا ڈلوا کر لڑکی کو بھگانے آئے ہو۔ ساری داستان سننے کے بعد اس نے انگلی سے گال کھجاتے ہوئے پرسوچ انداز میں چاروں پہ نگاہ ڈالتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔
استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہو حیدر بھائی؟ لڑکی کو بھگانے کی غلطی کی تو اس کے چاروں بھائی پشتوں میں گالیاں دیتے ہوئے تھوڑا اٹھائے ہمارے پیچھے پیچھے ہی بھاگے آئیں گے۔ سمیر نے بدک کر کہا۔ یہ تو کافی گمبھیر مسئلہ ہو گیا۔ ریاض نے مسکراہٹ دباتے ہوئے حیدر کو دیکھ کر کہا، جو نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ واقعی میں اس دفعہ سچویشن مختلف ہے۔ پہلے تو صرف ایک عدد ابرار تھا جسے آرام سے اس کے گھر سے اٹھا لائے تھے، لیکن یہاں تعداد تھوڑی زیادہ ہے۔ چاروں بھائیوں کو اٹھانا مشکل ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ ان کے ہلاکو خان کی نسل سے پرانا یارانہ ہو۔ چاروں بھائیوں کو اٹھا کر کیا کرنے؟ حماس نے حیرانگی سے تیمور سے پوچھا۔ وہ سیکرٹ ہے، ابھی یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ کچھ ایسا کام ہو جائے کہ لڑکی کے گھر والے خود ہی شادی سے انکار کر دیں۔ اگر ادھر سے انکار ہوا تو ممکن ہے کہ ذیشان بھائی کا وجود ہی غائب ہو جائے۔ ویسے یہ بتاؤ لڑکی راضی ہے یا نہیں؟ حیدر نے مشکوک انداز میں حماس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی سے ابھی ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ چلو تو پھر پہلے ملاقات کی تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد آگے کا سوچیں گے۔ ملاقات کروانے کے ریٹ تو بتا دے، اشر نے ہنستے ہوئے اسے کہا۔ اچھا یاد دلایا۔ ہاں تو بھائیو، ویسے تو میں 5,000 لیتا ہوں، لیکن تمہاری دفعہ رسک کافی نہیں، کافی زیادہ ہے، اسی لیے اچھی خاصی رقم کا بندوبست کر کے رکھنا۔ فکر ہی مت کریں، جو بولیں گے وہ کروں گا، بس میرا مسئلہ حل کروا دیں۔ بے فکر ہو جاؤ یار، ایسے تو ہم نے ہزاروں مسئلے منٹوں میں حل کیے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس پٹھان برادری سے تو پہلی بار واسطہ پڑا ہے، اگر معاملہ خراب ہو گیا تو تمہارے ساتھ ہمارا کام بھی تمام ہو جائے گا، جبکہ ہمیں واپس جا کر اپنی شادی میں بھی شرکت کرنی ہے۔ شادی تو تم دونوں ہی صورت میں کرو گے نا، جب یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے۔ یہ کام جتنا سیدھا سادہ سا نظر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ ٹیڑھا ہے، اور تم لوگوں نے کبھی یہ نہیں سنا کیا؟ انسان خودکشی کر لے لیکن پٹھانوں سے دشمنی مول نہ لے۔ جتنی اچھی طرح سے اشر ان لوگوں کو جانتا تھا، وہ لوگ نہیں جانتے تھے جب ہی انہیں باز رکھنے کی کوشش کی۔ واقعی میں اشر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، غیرت کے معاملے میں ہم پٹھانوں سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلمان بھی ان کا ہمنوا تھا۔ پٹھان ہوں گے اپنے گھر کے، میں بھی حمزہ حیدر علی ہوں، جب کچھ ٹھان لوں تو اسے انجام دیے بغیر نہیں چھوڑتا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ وجاہت یوسف زئی کی بیٹی کی شادی میں حماس سے کروا کے ہی واپس کراچی جاؤں گا۔ یہ بات کی نا شیروں والی، ریاض نے بے ساختہ اس کا کندھا تھپکا۔ ان پٹھانوں کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اپنی غیرت کے چکر میں ہم معصوموں کا دل توڑ دیتے ہیں۔ اشر اس کا واضح اشارہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، جب ہی ہنس پڑا۔ چودھری تم مان یا نہ مان، لیکن تیری حرکتیں مار کھانے والی تھیں، شکر کر کے بچ گیا میرے ہاتھ سے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا کپ خالی بھی اسے دے مارا جس میں وہ قہوہ پی رہا تھا۔ ابھی سر پھٹتا میرا۔ ریاض نے بمشکل ہی وہ کپ کی عیج کرتے ہوئے اسے گھورا۔ اس کے اچانک سے دروازہ کھول کر اندر آنے پہ وہ ڈر کے اچھلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ صفا نے حیرت سے اسے دیکھا جو خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، پیشانی سے نادیدہ پسینہ پونچھتے ہوئے وہ باعجلت بولی۔ میرا فون؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ یہ رہا۔ اس نے چونک کر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے جلدی سے ٹیبل پہ پڑا فون اٹھا کے اس کی جانب بڑھایا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے پلٹنے لگا تھا، لیکن ڈھٹک کے رک گیا۔ کیا چھپا رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی و حیرت سے ہانیہ کو دیکھا جس کا الٹا ہاتھ پشت پہ تھا۔ وہ جو اس کے جانے پر اطمینان کی سانس بھی ٹھیک سے نہ لے پائی تھی، اس کے پوچھنے پہ ساکت رہ گئی۔ اسٹیچو کیوں بن گئی ہو ہانیہ؟ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیا چھپا رہی ہو؟ دکھاؤ اپنا ہاتھ۔ اب کہ وہ کچھ سختی سے بولا، ہانیہ کا انداز اسے نہ چاہتی ہوئی مشکوک کر رہا تھا۔ یار آپ کو وہم ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ خوف کو دباتے ہوئے اس نے پراعتمادی سے کہا۔ اچھا تو ہاتھ آگے کرو اپنا۔ کیوں آگے کروں؟ میں نے کہا نا میں کچھ نہیں چھپا رہی۔ تم سے مجھے ہر طرح کی الٹی سیدھی حرکت کی توقع ہے ہانیہ، ابھی بھی تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، ورنہ میں اپنے طریقے سے دیکھوں گا۔ آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر صفوان، لے دیکھ لیجئے کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں، روٹھے انداز میں کہتی ہوئی اس نے کمر میں چھپایا ہاتھ فوراً آگے کر دیا۔ صفوان نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ اب 1 گھنٹہ پہلے تک تو تم بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر یہ ہاتھ پہ کیوں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ صفوان نے ناسمجھی سے اس کی کلائی تک سفید پٹی میں بندھے ہاتھ کو ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ میں برگر کھا رہی تھی۔ فوری طور پہ اسے کوئی بہانہ نہیں سوچا۔ تو کیا برگر کھاتے ہوئے اپنی انگلیاں بھی چبا لی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں کیوں بھلا اپنی انگلیاں کھاؤں گی؟ اس کے طنز کرنے پہ وہ ناراضگی سے بولی۔ تو پھر یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ اس نے پھر وہی سوال کر دیا۔ بس لگ گئی چوٹ، اب کیا آپ کو ہر چیز کی تفصیل بتاؤں؟ اس نے جان بوجھ کر بدتمیزی سے کہا۔ تو اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے، ریلیکس ہو جاؤ، بلکہ دکھاؤ ہاتھ میں چیک کرتا ہوں۔ تم نے بھی پتہ نہیں کس سے یہ پٹی بندھوائی ہے، مجھے ہی کہہ دیا ہوتا۔ صفا نے اس کے بڑھنگے انداز سے بندھی پٹی کو دیکھ کر کہا۔ 2 منٹ میں وہ ایک ہاتھ سے جتنی جلدی پٹی باندھ سکتی تھی اس نے باندھ لی تھی۔ آپ کیوں زحمت کریں، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر وارث سے بندھوائی ہے یہ۔
اس نے تھوک نکلتے ہوئے جھوٹ بولا، ساتھ ہی احتیاط کے طور پہ جلدی سے ہاتھ پھر کمر کے پیچھے چھپا لیا تھا کہ کہیں وہ زبردستی اس کی پٹی نہ کھول دے۔ وارث سے مجھے اتنی نااہلی کی امید نہیں تھی، خیر زحمت کی کیا بات ہے، لاؤ میں چیک کر لیتا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا کہ اس کے نزدیک آ گیا تھا، جس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ رونا شروع کر کے خود ہی سارا واقعہ اسے کہہ سناتی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صفوان، ایمرجنسی ہے، آپ کے پیشنٹ کی حالت خراب ہو رہی ہے، جلدی میرے ساتھ چلیں، ایک نرس نے بدحواسی میں کہا۔ میں آ کر دیکھتا ہوں تمہیں۔ ہانیہ کو تنبیہ کرتے ہوئے وہ اس نرس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس نے فوراً سے شکر کا سانس بھرا۔ ان سب کے حویلی کے اندر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ایسے میں سلمان نے سارا سیٹ اپ پلان کیا تھا۔ فرال اپنی کزنز کے ساتھ شاپنگ مال جا رہی تھی، لیکن ساتھ میں بہادر خان اور اس کے گارڈز کی بھی ایک بڑی تعداد ان کے ہمراہ تھی۔ سلمان نے ان سب کو پہلے الرٹ کر دیا تھا۔ فرال اور بہادر کے آنے سے پہلے ہی وہ سب لبرٹی مال پہنچ چکے تھے۔ کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائس لگائے وہ لوگ پوری مال میں پھیل گئے تھے، جیسے کسی اہم خفیہ مشن پر نکلے ہوں۔ ایجنٹ بنٹو، کیا صورتحال ہے؟ گراؤنڈ فلور پہ موجود انٹرنس پہ نظر رکھے ریاض نے ڈیوائس پہ انگلی رکھے حیدر کو مخاطب کیا جو دوسرے فلور پر تھا۔ فی الحال تو ارمانی پہ لگی سیل کو دیکھ کر ایجنٹ بنٹو کا دل للچار ہے، اس کا سارا فوکس اسٹور کی طرف ہی تھا۔ بہادر خان سے زیادہ اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ابرار کی بریانی کی طرح ارمانی کا پورا اسٹور ہی لے اڑے۔ اشر نے بھی ہنستے ہوئے کہا، حیدر بھائی ڈکیتی کی واردات کرنے سے پہلے مجھے ضرور اطلاع کر دینا، مجھے بھی جانا ہے۔ فہم کی پرجوش سی آواز ان سب کو سنائی دی۔ یہ تو میں بھی کہنے والا تھا، تیمور ہنستے ہوئے بولا۔ بیٹا تیری ہی سیکنڈ کاپی ہے، اشر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ڈکیتی وکیتی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مشن کمپلیٹ ہو جائے تو میں خود دلا دوں گا۔ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے حماس نے جب ان کی پلاننگ سنی تو جلدی سے بول اٹھا۔ ان لوگوں سے کوئی بعید نہیں تھی کہ سارے ایک ساتھ جمع ہو کر وہاں دعویٰ ہی بول دیتے۔ یہ چیز، ان سب کے ایک ساتھ نعرے مارنے پر حماس کے کان چنچنا اٹھے تھے۔ ابھی چیخو تو نہیں؟ اس نے ڈیوائس دوسرے کان میں لگاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ جانی تو نے خبر ہی ایسی دی ہے کہ بساختہ خوشی سے چیخیں نکل گئیں۔ سمیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ حیدر نے اس کی ڈیوٹی تیمور کے ساتھ کیفیٹیریا کے پاس لگائی تھی۔ ٹارگٹ میرے سامنے، ابھی بہادر صاحب 3 لڑکیوں اور پٹھان فوج کے ساتھ اندر داخل ہوا ہے۔ ریاض کے پرجوش انداز سے دھیمی آواز میں کہنے پر وہ سب چوکنے ہو گئے تھے۔ کام پہ لگ جاؤ لڑکو۔ حیدر نے ان سب کو الرٹ کرتے ہوئے مشر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اس وقت پہلے فلور پر تھے۔ جب یہ خود کار سیڑھیوں پر سے بہادر انہیں آتا دکھائی دیا۔ حماس کہاں ہے اس وقت؟ میں تیسرے فلور پر۔ بے وقوف وہاں کیا کر رہے؟ پہلے فلور پر آ جلدی۔ حماس سے کہتے ہوئے اس نے ساتھی سلمان کو بھی خفیف سا اشارہ کیا تھا جو دیوار کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ ارے بہادر بھائی، آپ بھی یہاں شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ طے شدہ پلان کے مطابق وہ فوراً نکل کے ان کے سامنے آ گیا تھا۔ خوشگوار سی لیکن مصنوعی حیرت لہجے میں سموتے ہوئے وہ فوراً سے آگے آ کر ان کا راستہ روکتے ہوئے بولا، اوور ایکٹنگ مت کر، پکڑے جائیں گے۔ اشر نے اسے ڈپٹا۔ آپ اسے کیا مطلب ہے، اور کون آیا یہاں؟ بہادر نے اپنے اصلی خشک انداز سے پوچھا۔ کہنے کو تو سلمان فرال کا ہونے والا دیور تھا، لیکن مجال ہے جو بہادر کسی کا لحاظ کر لے، ہر ایک کو جوتے کی نوک پہ رکھتا تھا۔ میں اور میرے دوست بھی آئی ہوئی ہیں، وہ برا منائے بغیر اسی بشاشت سے بولا۔ جبھی ان سے تھوڑی سی دور ایک شور و غل سا بلند ہوا۔ 3-4 لڑکے کسی اسٹور کے سامنے کھڑے آپس میں کافی تیز آواز سے بات کر رہے تھے یا شاید لڑ رہے تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بہادر نے چونک کر پوچھا۔ ارے یہ تو میرے دوست ہیں، سلمان نے حیرت سے کہا۔ لیکن یہ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں؟ جلدی چلے بہادر بھائی، ان کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ بدحواسی سے کہتی ہوئے جلت میں اس کا بازو پکڑے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کوئی مزاحمت بھی نہیں کر سکا۔ دیکھ مشر، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دے یہ شرٹ، پہلے میں نے اسے دیکھا تھا۔ ماتھے پہ تیوریاں ڈالے فہام اس سے وہ بلیک شرٹ چھیننے کی پوری کوشش کر رہا تھا جو مشر نے مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی۔ دیکھنے سے کیا یہ تیرے نام ہو گئی تھی؟ اسے چھوڑ دے فہام، اگر پھٹ گئی تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بہادر حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو ایک شرٹ کے پیچھے لڑ رہے تھے۔ بالکل صحیح کہا، پہلے جس نے دیکھی تھی شرٹ اسی کی ہے، لیکن پہلے میں نے اسے اٹھایا تھا، فہام نے دہائی دی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے جس کے ہاتھ میں آئی اسی کی ہو گئی۔ حیدر ان کا معاملہ سلجھانے کی بھرپور کوشش کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ بہادر بھائی آپ بتائیں کس کو ملنی چاہیے یہ شرٹ، پہلے جس نے دیکھا تھا یا پہلے جس نے اٹھائی تھی؟ اشر نے اسے پشتو میں پوچھا، کیونکہ اردو سے زیادہ پشتو بولنے کو ترجیح دیتا تھا وہ۔ لیکن اس وقت وہ حیران پریشان سا تھا، اس قسم کی سچویشن تو اس نے زندگی میں پہلی بار فیس کی تھی۔ آج تک تو بس زمینوں کے تنازع اور قتل وغیرہ کے معاملے ہی اس نے سلجھائے تھے، لیکن اس قسم کا مسئلہ تو پہلی بار دیکھنے کو مل رہا تھا۔ میرے خیال سے تو رکھ لے، حیدر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مشر کو کہا، جو خوشی سے پھولے نہ سمایا تھا، لیکن فہام اور اس کے حامیوں کے زوردار احتجاج پہ دل تھام کے رہ گیا۔ ایسے کیسے رکھ لے، یہ شرٹ تو میرے بھائی کو ہی ملنی چاہیے،
تیمور نے حیدر کا فیصلہ رد کرتے ہوئے فہام کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنی لڑائی میں اتنی پیاری شرٹ کا کباڑہ کر دو گے، ایسا کرو مجھے دے دو، میں پہن لوں گا، مجھے ویسے بھی زیادہ سوٹ کرے گی۔ ریاض نے فوراً ہی ان دونوں کے ہاتھ سے جپٹ لی تھی۔ اگر یہ شرٹ مجھے نہ ملی تو میں یہاں خون کی ندیاں بہا دوں گا، فہام نے خطرناک تیوروں سے کہا۔ ساتھ میں ایک کشتی بھی بنا دینا بھائی، ہمیں تیرنا نہیں آتا، سمیر نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ خون کی ندیاں میں بھی بہا سکتا ہوں، لیکن میں کسی کی ناحق جان نہیں لینا چاہتا۔ مشر بھی پیچھے نہیں رہا۔ بس تو پھر فیصلہ ہو گیا، یہ شرٹ چودھری کو ملتی ہے، حیدر نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے بات ہی ختم کر دی، لیکن اس دفعہ دونوں پارٹیوں کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا تھا۔ شاپنگ کے لیے آئے اور بھی بہت سے لوگ وہاں رک کر دلچسپی سے یہ انوکھی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ایک جمگٹا سا وہاں لگ گیا تھا۔ سٹورز میں کام کرتے سیلز بوائے تک وہاں کھڑے نتیجے کے منتظر تھے۔ کافی لوگوں نے تو اپنے موبائل نکال کر ان کی ویڈیو تک بنانی شروع کر دی تھی۔ بہادر بھائی آپ بھی تو کچھ بولیے، پنچایت کے فیصلے بھی آپ ہی حل کرتے ہیں، ان کا معاملہ بھی سلجھا دیں۔ سلمان نے لجاجت سے اسے کہا، اس پورے مال میں ایسا صرف ایک پیس تو ہوگا نہیں، کیا پتہ اور بھی موجود ہوں؟ بہادر نے کافی پتے کی بات کہی تھی۔ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، پورے مال میں ڈھونڈ کر آیا ہوں میں، اسٹول پہ چڑھے بیٹھے حیدر نے جلدی سے کہا۔ اسٹول بھی ایک سیلز بوائے کو آواز دے کر منگوایا تھا۔ میرے بھائیوں اور ان بھائیوں کی پیاری بہنوں، آپ بھی اس کا کوئی حل نکالیں، ہمارے تو سارے حربے ہی ناکام ہو گئے ہیں۔ حیدر نے شائستگی سے حاضرین سے درخواست کی، جو اس صورتحال کو کافی انجوائے کرتے کرتے اپنے اپنے مشوروں سے نواز رہے تھے۔ ارے بولی لگواؤ، کسی نے ویڈیو بناتے ہوئے ہنستے ہوئے اور جلدی سے مشورہ دیا۔ گڈ آئیڈیا برو، اس کو وائس کا موبائل لا کر دو فوراً، حیرت نے ستائش سے کہتی ہوئے حکم جاری کیا۔ ہاں تو میرے عزیزوں، معاملے کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے ہم اس شرٹ کی بولی لگانے لگے ہیں، جو ہمارے بھائی نے ہاتھ کا مائک بنائے وہ زور و شور سے بول رہا تھا جب بھی رکتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کتنے میں خریدی تھی بھائی؟ اس نے عجلت میں فہام سے پوچھا۔ ابھی نہیں خریدی، خریدنے سے پہلے اس نے میرے ہاتھ سے چھین لی۔ جی تو سنا آپ نے، اس شرٹ کو ابھی تک خریدا ہی نہیں گیا۔ اس کی قیمت کیا ہے بھائی صاحب؟ اس نے پھر سے بات روکتی ہوئے اسٹور کے مالک سے پوچھا جس کی وہ شرٹ تھی۔ وہ تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ اس کے اسٹور کی شرٹ کے لیے دو لڑکے اس طرح سے جھگڑا کر رہے تھے، حالانکہ اس کی اتنی قیمت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے دانستہ کم قیمت والی شرٹ ہی سلیکٹ کی تھی کہ اگر کھینچا تانی میں پھٹ بھی گئی تو نقصان نہ ہو۔ 3000۔ اس نے زور سے 3 انگلیاں کھڑی کرتے ہوئے دگنی سے بھی زیادہ قیمت بتائی۔ 3000؟ خیر یہ بھی اس حسین شرٹ کے لیے بہت کم رقم ہے۔ خیر میرے دونوں بھائیوں، آپ میں سے کون اس کے 4000 دینا چاہے گا؟ حیدر نے بروچ کاٹتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ شرٹ ابھی تک ریاض کے قبضے میں تھی۔ میں دوں گا، فہم نے جلدی سے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں 5000 دوں گا، مشر نے گردن اکڑا کر کہا۔ میں 5.5 میں خریدنے کو تیار ہوں۔ میں 6000 دوں گا۔ زبردست، اس شرٹ کے لیے 6000 کی بولی لگ چکی ہے، جو کہ صرف 3000 کی ہے۔ کیا 6000 فائنل کر دوں؟ اس نے طائرانہ سی نگاہ حاضرین پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اتنی زیادہ بولی لگ جانے پر اب فہام اور تیمور تذب و ضبط کا شکار نظر آنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ 6001، 6002، 7000۔ اس کی گنتی پوری ہونے سے پہلے تیمور سنجیدگی سے بولا۔ 6000 کینسل، 7001۔ حیدر کی کمنٹری جاری تھی جبکہ فہام آپ دیدہ سا تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ تیمور بھائی آپ میرے لیے اتنی مہنگی شرٹ خریدیں گے؟ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتی ہوئی جذباتی سے بولا۔ میں تو اسے بولی لگا رہا ہوں چھوٹے بھائی، پیسے تو نہیں دینے ہیں۔ تیمور نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے لیے 7000 نہیں دے سکتے؟ وہ شاکی سا بولا۔ چھوٹے تیرا بے روزگار بھائی کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے گا؟ بس بھائیا آپ نے گردہ توڑ دیا، میرا دل توڑا جاتا ہے، تیمور نے سرزنش کی۔ لیکن مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اس لیے دل کی بجائے میرے گردے میں کریک پڑ گیا۔ ہائے اف! ساتھ ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ گرا اٹھا۔ گردہ پیٹ میں کب ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ گیا نا، اس لیے ادھر آ گیا۔ کیا آپ 8000 میں خریدیں گے اسے؟ ان دونوں کو جذباتی سین میں مصروف دیکھ حیدر نے مشر اور سمیر سے پوچھا۔ میں 10,000 میں خرید لوں گا، میرے بھائی کی کراچی میں نمک کی فیکٹریاں چلتی ہیں، مشر نے کالر کھڑے کر کے فخر سے کہا۔ اگر آپ بے روزگار نہ ہوتے تو آج آپ کی بھی اگربتی کی فیکٹریاں ہوتی اور یہ شرٹ بھی میرے پاس ہوتی۔ فہم خاصا جذباتی ہو چکا تھا، آنکھیں بھی پرنم سی تھیں۔ 10,001، 10,002، 10,003، بولی ختم ہوئی۔ یہ شرٹ اس کو دے دے چودھری، حیدر نے گنتی ختم کر کے ریاض کو کہا جس نے تقریباً دبوچی ہوئی تھی۔ حاضرین محفل کافی ہمدردی سے تیمور اور فہام کو دیکھ رہے تھے۔ سنو میرے بھائی، 10,000 میں سے 3,000 جو اس شرٹ کی قیمت ہے وہ تم دکاندار کو ادا کرو، باقی کے 7,000 میرے ہاتھ میں دو، لیکن صرف کیش۔ حیدر نے مشر کو مخاطب کر کے تنبیہ کی۔ صرف 3,000؟ اسٹور کا مالک صدمے سے بولا۔ اس کی قیمت 3,000 ہی نہیں تھی، باقی کے پیسے تو بولی کی وجہ سے لگے ہیں، جو کہ میرا حق بنتا ہے، آخر کو میری ہی وجہ سے جھگڑے کا نتیجہ نکلے۔ خواہ مخواہ میں پورے 10,000 لوں گا، وہ بھی چمک کر بولا۔ میں تم اس کے بدلے 5 شرٹس اور دلوا دوں گا، لیکن یہ تم اسے دے دو۔
بے روزگار تیمور اور اس کے بھائی کے آنسو کام کر گئے تھے۔ اتنی دکھ بھری کہانی پر بہادر کا دل پسٹ گیا تھا۔ شاید جب ہی اس نے سنجیدگی سے مشر کو کہا، اگر 20 شرٹس بھی دیں گے تو بھی میں یہ والی نہیں دوں گا۔ اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ چلو 20 لے لینا، اب تو اس کو دے دو۔ ان دونوں کی اتری صورتیں اس سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھیں۔ اوکے، ڈیل پکی۔ مشر نے لمحہ بھی ضائع کیے بنا فوراً حامی بھر لی تھی۔ ایک عجب سی ہڑبونگ وہاں مچی ہوئی تھی۔ مشر اور سمیر تو پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ شرٹ تیمور اور فہام کے نام ہو چکی تھی، لیکن ریاض اسے چھوڑنے پہ راضی نہیں تھا، جبکہ حیدر اور اسٹور کے مالک کے درمیان رقم کو لے کر ابھی تک بحث چھڑی ہوئی تھی۔ آدھے لوگ اب ریاض اور فہام کا معاملہ سلجھا رہے تھے اور باقی بچے آدھوں میں سے آدھے حیدر کے ساتھ تھے اور باقی کے اصول پسند اس مالک کے حق میں بول رہے تھے، اور ان سے دور بہادر کے گارڈز کو سلمان اور اشر کے ساتھ مشر اور سمیر اپنی باتوں میں الجھائے ہوئے تھے، جنہیں خبر ہی نہیں ہو سکی کہ کوئی شخص پیچھے سے آ کر فرال کے منہ پر ہاتھ رکھے زبردستی اسے وہاں سے لے جا چکا ہے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 28 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔